معلوم ہوا کہ آج فادرس ڈے منایا جا رہا ہے، تو سب والد صاحبان اسی موقع کو مناسبت جانتے ہوئے میں نے بھی سوچا کہ آج کی اتوار چونکہ فادرس ڈے ہے، لوگ پوری دنیا میں منا رہے ہیں، تو میں جو آپ کا روحانی باپ ہوں، اپنے بچوں کی خیریت دریافت کر کے آؤں اور ان کے ساتھ اب خدا کا کلام بانٹوں، تو اس لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اپنے باپ کے گھر۔ فادرس ڈے اپنے باپ، جو ہم سب کا باپ ہے، خدا اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کا تو نام بھی ہولی فیملی ہے، اس میں پورا خاندان ہے، کیونکہ باپ خاندان کو نمائندگی کرتا ہے، اور یہ تو ہے پاک خاندان کا چرچ، اس لیے بڑا مناسب ہے، میں نے سمجھا کہ یہاں پر فادرس ڈے منایا جائے کیونکہ اس کا نام خاندان ہے۔ تو اس لیے میں بچوں کو بھی کہتا ہوں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اوپر گیلری میں دوسرے، اور آپ کی وساست سے دوسرے بچوں کو بھی، کہ آج اپنے والد صاحب لابوں سے والد صاحب جو ہوتا ہے وہ عام طور پر اس کو وہ اہمیت اور وہ پیار نہیں بچوں سے ملتا جو ماں کو ملتا، یہ پوری دنیا میں، یہ نہیں ہے کہ ہاں پوری دنیا میں، کیونکہ ماں ایک نرم، یہ قدرت کی طرف سے ایک نرم پہلو، ایک نرم گوشہ، اور ماں وہ ہے ہستی عظیم ترین کہ جس کے جسم کا حصہ ہوتا ہے بچہ، 9 مہینے کہاں رہتا ہے ماں کے پیٹ میں، ماں کے جسم کا حصہ بنتا ہے، ماں جو کھاتی ہے بچہ بھی کھاتا ہے، جو غذا ماں دیتی ہے وہ بچہ ہے، جو جس طرح ماں سوچتی ہے وہ بچے پر اثر ہوتا ہے۔ پھر جب پیدا ہوتا ہے تو دودھ کی صورت میں ماں اپنا خون پلاتی ہے، آپ کو پتا ہے میڈیکل پیڈ ہے، یہ ماں کا دودھ خون سے بنتا ہے، خون پلا کر اس کو اپنا بڑا کرتا ہے، تو اس لیے آٹومیٹکلی نیچرلی خدا کی طرف سے جو بچوں کا زیادہ ٹرینڈ ہوتا ہے، رجحان ہوتا ہے، وہ ماں کی جانب ہوتا ہے، لیکن اس پر ہم باپ کی کردار کو بھی فراموش نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ خاندان کا پلر، جیسے چھت پلر کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا، ویسے خاندان باپ کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ باپ پروٹیکٹر ہے، حفاظت کرتا، محافظ ہے، کماتا، کھلاتا، اور ہم جو زیادہ تر ہم میں سے کئی سینیٹری ورکرز ہیں، مزدور ہیں، یہ دوسرے طرف باہر دھوپ میں چلتا اور بچوں کے لیے چھاؤں پیدا کرتا ہے، اس لیے اس کے کردار کو بھی ہم نے فراموش نہیں کرنا، اور اس لیے وہ بچے جو آج سن رہے ہیں یا آپ جن کو جا کر سنائیں گے وہ سنانا چاہیے بھی، والد صاحب کو آج اچھے طریقے سے انٹرٹین کریں۔ اگر آپ نے پورا سال نہیں کیا، کیوں ہم دن مناتے ہیں بھائی؟ دن اس لیے مناتے ہیں کہ پورا سال جس کی توجہ نہیں کی جس بات کی طرف، جس رشتے کی طرف، وہ سال میں کم از کم ایک بار توجہ دے اور سوچے کہ میرا باپ میرے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے، میری ماں میرے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے مدرس ڈے اور فادرس ڈے مناتے ہیں کہ سوچنے پر مجبور ہوں ہم کہ یار یہ میری ماں میرے لیے کتنی اہم ہے اور میرا باپ میرے لیے کتنا اہم ہے۔ اس لیے سال میں ایک بار ضرور سوچنے کا موقع، اور یہ اسی لیے فادر ڈے اور مدر ڈے مناتا، اور اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ والدین کا تو پورا سال ہی والدین کا ہوتا ہے، لیکن کئی نافرمان لاپرواہ بچے بھول جاتے ہیں والدین، تو ان کو یاد دلانے کے لیے کہ تیرا باپ بھی ہے تیری ماں بھی ہے، سال میں ایک دن منایا جائے تاکہ وہ سوچے، اور جنہوں نے پیدا کیا، پالا،
یا ان کے پاس جائیں اور ایٹ لیسٹ once a year ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کو اہمیت ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ اس لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں بچوں کو کہ آج اپنے والد صاحب جتنے جو وش کریں والد صاحب، اور اگر آپ میں کوئی بے دھیانی میں دانستہ یا غیر دانستہ طور پر اپنے والد محترم کو گستاخی کی ہے، ویسے ان کو پریشان کیا ہے، تو آج کا دن ہے، اور آج ویسے اتوار ہے، خدا کا دن ہے، the day of the Lord، معافی مانگ. آج والد صاحب، کیونکہ والد سخت دن ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے والد کو سخت، کنٹرول کر رہتا ہے. کئی دفعہ بچے والد کے ساتھ اونچا بول جاتے ہیں یا کوئی ادھر ادھر کے گستاخی کرتے ہیں. تو یوسف کی مثال سامنے رکھیں کہ وہ حضرت یوسف آپ کا حقیقی باپ نہیں تھا، آپ اس سے پیدا نہیں ہوئے، صرف اس نے پالنے میں مدد کی تھی. لیکن لوکا کی انجیل 2 بار میں لکھا ہے کہ وہ اس کے تابع رہا. خالق جو جہاں مالک ارض و سما اپنے پالنے والے باپ کے اگر تابع رہ سکتا ہے تو آپ جن کو پیدا ہی باپ نے کیا ہے آپ کیوں نہیں رہ سکتے؟ سو بی کیئرفل، دھیان رکھیں جب والد یا والدہ سے بات کریں اس وقت یہ خدا کے نمائندے، خدا کہتا ہے خدا ہر جگہ خود حاضر نہیں ہو سکتا خاندان میں، اس لیے خدا والد اور والدہ کو ہر خاندان میں کرتا ہے کہ اس کی نمائندگی، اور 10 احکامات میں پہلے 3 خدا کے، چوتھا اس فوراً بعد خدا کے کس کا درجہ اپنے ماں باپ کی کیا کر عزت کر. سو بی کیئرفل. یہ سوشل میڈیا نے تو تباہی پھیلائی ہے نا، بدتمیزی طوفان ہے، بدتمیزی برپا ہوا ہے. اور کہ تمہیں کی پتہ سانو پتہ پڑے دور کیا نہیں کر سکتے تمہیں سمجھ لیکن انہوں نے دور جو ہے سو نہ دور سمجھ سکتے. اس لیے اگر والد کے سخت گال کرتا ہے یا روکتا ہے تو بھائی پڑھے فائدے اس کے اور کیا فائدہ اور چھاڑتے کو نہیں چھاڑ سکتا کیونکہ تسی ہوتے تخم جو پیدا ہوئے انہیں دن رات سڑ کے تو پالے ہیں تو چھاڑ دے اپنی مرضی دے کہ جو مرضی کرتا رہے. نو، یہ اس کا فرض ہے کہ آپ کو سمجھائے اور آپ کا فرض ہے کہ اس کی سنیں. اپنا سوشل میڈیا میں اپنا ماں پیو نہ بناؤ. آج کل سوشل میڈیا ساڑھا ماں پیو بڑھیا ہے، جو سوشل میڈیا چاہتا ہے، جو فیس بک ٹک ٹاک تک ایپس وہ کہیں گے نوجوان وہ کرتے ہیں تو والدین کی پرواہ نہیں. قرآن کی سمجھ دو بھائی لوگوں تو تیرے نال زیادہ سمجھ یہ تو نہ کرے کہ نہ کرے جو نام چکے نہ تو خدا کا خوف کریں اور والدین کا احترام کریں. یہ بڑی انمول ترین تحفہ ہے خدا. ان سے پوچھے، مجھ سے پوچھے جن کے والدین نہیں ہیں کہ میں ہر اہم موقع پر اپنے والدین کو مس کرتا ہوں آج بھی. اور ایک میری زندگی میں جو یہ خلا ہے یہ کوئی پور نہیں کر سکتا. تو جن کے والدین زندہ ہیں یاد رکھو کہ یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے، یہ مہمان ہیں آپ کا، خدا کی نمائندے ہیں آپ کے پاس. اس لیے ان کو ویسا ہی احترام دو، ویسی ہی عزت دو، ویسا ہی جیسا کہ خدا کو روا ہے. ٹھیک ہے، بڑھاپا پریشانی بعض کا زیادتی بھی کرتے ہیں ماں پیو کر دیں سخت بول جتنا نہیں سخت پہنچا بول پر یاد رکھو کہ تسی کتوں پیدا ہوئے اور تمہیں کن نے بڑھا بس اے یاد رکھو کہ ہر گال تمہیں یاد رہے. تو یہ آج میں پھر دعوت دیتا ہوں تمام بچوں کو، اگر کہ آپ کے والد کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں بھی ہیں تو بھی ان کو لے کر جائیں. یہ گھر میں کوئی کام کریں کیوں کچھ ہی نہیں، کوئی ڈیفالٹ نہیں ہوگا، کوئی قرضہ نہیں چڑھ جائے تو مار نہیں جاؤ گے کہ اگر آج کو رہی اپنے پیو کی خدمت کر لو. اور اس بات کو
सीरियस लिया गया। एक दवा बात थी कि व्हाट्सएप कर देता है तो कर देता, चलो मैं विश कर दे रहा, विश फादर्स है, हैप्पी फादर्स है। एक मकसद करे, मकसद तो फिर बनाना ही नहीं चाहिए। मकसद जगह उधर तवज्जो दो कि अगर आपने सारा साल वालिदैन की तरफ तवज्जो नहीं दी, उनकी वाजिब जो इज्जत है वो उनको नहीं दी, अगर किसी वजह से आप अपने वालिदैन से नाराज हैं, तो आज पूरी दुनिया में वक्त देते हैं कि जाओ सुलह करो, माफ़ी मांगो और उनके इज्जत और एहतराम को मानो और दिल में रखो। इसलिए मनाते हैं ये डेज। So I request you, all of you, the young ones, please take it seriously। और आज जो आपके पास जो भी आप कर सकते, जरूरी को पैसे लाने की जरूरत नहीं, तुसी उन्होंने टाइम दे दो, उन्होंने कोल बैठो, उन्होंने लगा पैर दबा, चलो मैं आपको अपनी अगुवाई देता हूँ। हम मेरे वालिदैन जब तक जिंदा थे हम 8 बहन भाई, 8। मजाल है कि जब भी क्रिसमस, नया साल, कुछ भी होता था, हम अपने दिन का आगाज अपने वालिद और वालिदा के पाँव छूकर करते थे। 8 के 8 बच्चे, हम उनके पाँव पहले छूते थे, फिर अपने दिन का दुआ, पाँव छूना और फिर दिन का आगाज। आजकल ये सारी रवायतें पता नहीं कितने खत्म हो गए, कौन लाएंगे, की हो गया। राती सोते नहीं कि सवेरे प्योर होकर चला जाता है, कम से कम उठ जाते हैं, और प्योर जो आते हैं फिर और मोबाइल में बड़े होते हैं। और खुदा का खौफ तुसी उन्होंने पूछ रहे थे जिन्हें जेड़े तो इस दुनिया के लाके रहना, जिन्हें बेटा ना तुसी मतलब इतों तक पहुंचे, इसलिए अपने अपने वालिदैन को आज माफ़ी मांगे, उनके पास बैठे, वक्त गुजारे, और अगर आपके पास वसाइल हैं तो उनको कोई तकलीफ दें। बस ये मैंने आपको बताना था। साहब के जिन आज वालिद साहिबान का जो हम दिन मना रहे हैं उसके मुनासिबत से अब आते हैं पाक पर। पाक खुदा को क्या कहते हैं? पाक लफ्ज़ से उसके लिए पाक है। तो खुदा पाक आज कि अगर आप देखें पहली तलावत से शुरू करता हूँ। पहली तलावत कहाँ से थी? वेरी गुड। खरूज की किताब में जब हम देखते हैं कि खुदा बाप पूरी अक़वाम में से एक कौम चुनता है और वो कौम बनी इस्राएल। और आज की पहली तलावत में जब उसको चुन लेता है तो अपने बंदा हज़रत मूसा के जरिए बनी इस्राएल को खुदा जो है वो क्या कहता है? कहता है कि यूं याकूब के ख़ानदान के बनी इस्राएल से कहेगा क्या है? और बनी इस्राएल में यूं बयान करेगा कि जब पहले नंबर तुम कहता है कि मैं जो तेरा बाप हूँ, मैं बनी इस्राएल, मैंने तेरे लिए क्या क्या किया है। सुनो पहले तलावत अगर हो सके ठीक है कि उनको जब तुमने देखा, बनी इस्राएल को कहता है तुमने देखा मैंने मिस्रियों से क्या किया। मिस्रियों का पता क्या? हाँ या ना? हाँ। तो मैंने मिस्रियों के साथ क्या किया कि तुम जो उनके गुलाम थे, मैंने उनको तकलीफ देकर तुम्हें उस गुलामी से रिहाई दी। मैंने रिहाई रखे। अगला की कहते हैं जुमला सुनो। और अकाब के परों पर बिठाकर कैसा तुमको अपने पास ले आया। खूबसूरत है ना? पहले गुलामी से रिहाई दी, फिर अकाब के परों पर बिठाकर कैसे तुम्हें अपने पास। अकाब के परों पर क्यों? और किसी तोते के परों पर क्यों? ये चीनी के पर से क्यों? या किसी कबूतर के पर से क्यों? अकाब को, अकाब आपको पता परिंदों का बादशाह है। अकाब ईगल। और अकाब जो होता है वो बरकरफ्तार उड़ता सबसे तेज है और सबसे ऊंचा होता है।
अकाब से ऊंचा कोई परिंदा नहीं उड़ सकता, सबसे ऊंचा होता है कि ईंधन के बादलों से भी ऊपर चला जाता है, इसकी परवाज़ बहुत ऊंची है और बहुत तेज होता है। इसलिए वो कहता है कि I have taken you from the slavery of the Egyptian and I have brought you on the eagle's wing. Eagle's wing, the most swift, तेज रफ्तार, and the most safe flight जो होती है ना, वो ईगल की होती है, और इसलिए वो अकाब को इस्तेमाल करता, कोई और परिंदा इस्तेमाल नहीं करता। ले आया हूँ, क्यों लाया हूँ? मैंने मिस्र की गुलामी से तुझे निकाला, मिस्रियों का तेरी खातिर तकलीफ दी, मैंने तुझे अब अकाब के पर बिठा के अपने पास ले आया हूँ। क्यों? वजह क्यों? सुनो कि ले आओ कि तुम मेरे हुक्मों की फरमाबरदारी करोगे, ऐसे लिखा है कि तुम मेरे हुक्मों की फरमाबरदारी करोगे और मेरे अहद को मानोगे। तुम सब कौमों में से तुम खास करके मेरे होगे। I have chosen, मेरे होगे। हालांकि सब जमीन मेरी है, तुम मेरे लिए काहिनों की एक मुमलिकत और मुकद्दस कौम होगे। ऐ दो जुमले याद रखना, मैंने बाद में इसी पर खत्म करना है। काहिनों की मुमलिकत और एक मुकद्दस कौम होगे। ये सारा कहता सात इंसानों को अगरचे मैंने पैदा किया, बट इन सारे इंसानों में से जिनको मैंने पैदा किया, मैंने तुम्हें चुन लिया है और मैंने तेरे साथ नेकी की है कि तू जो गुलाम था, जानवर से बदतर तेरी जिंदगी थी और तेरी कोई अहमियत, कोई इज्जत नहीं थी, मैंने तुझे उस गुलामी से, उस मुज़ल्लत से, उस बेइज्जती से निकाला है और मैं तुझे अकाब के घोड़ों पर लेकर आया ताकि तुम मेरे अहद को माने और मेरी फरमाबरदारी करे। और अगर ऐसा करेगा तो तू काहिनों की मुमलिकत और मुकद्दस कौम होगा। पूरा नक्शा, पूरा मकसद खुदा समझा देता है आज की पहली किताब में, जो कि खरूज की किताब और उसके 15 बाब से हमने 19 बाब से हमने सुनी। यही बात आज यीशु मसीह कह रहे हैं। खुदा बाप ने जो बात कही पहली तिलावत में, खुदा बेटा वही बात करता है। चल आज की इंजील कहाँ से थी? इसकी हाँ, ध्यान में करता मुकद्दस मत्ती, जो बाप ने बात की वही बेटा बात करता है। और क्या करता है? अपने रसूलों का जब चुनता है, उनको जब भेजने लगता है तो चुनाव कैसा करता है। चुनाव सुनो कैसा जबरदस्त है। इधर चुना बनी इस्राइल को। बनी इस्राइल के कितने कबीले थे? पूछिए बात। हाँ, अब ज़हन में रखो, इंजील पढ़ाते हैं आज की मुकद्दस मत्ती की इंजील, उसका 9 बाब सुनो कि जब बनी इस्राइल 12 कबाइल थे तो यीशु मसीह कितने रसूल चुनता है? क्या लिखा? अगर कि उसके बहुत से शागिर्द थे, पर उसने उन बहुत से शागिर्दों में से 12 को चुना और उनके नाम की लिस्ट आज मैंने सुना दी। 12 को चुना और उनको मुकर्रर किया और उन्हें रसूल का लक़ब दिया। इधर खुदा बहुत सारे कौम में से एक को चुनता है, इधर यीशु बहुत सारे शागिर्दों में से 12 को चुनता है, क्योंकि बनी इस्राइल के 12 कबाइल थे। और ये बात कहाँ पर लिखी हुई है? खरूज की किताब में पढ़ता हूँ आपके सामने 24 बाब 24 और उसके हम पढ़ते हैं उसका खरूज की किताब उसके 24 बाब में क्या लिखा हुआ है? ये किसी 12 कबाइल का ये आइडिया जो दिया, ये सुने कहाँ से आया? सुनो 24 बाब 4 है। तब मूसा ने खुदावंद का सारा कलाम लिखा और सुबह सवेरे उठकर उसने पहाड़ के नीचे कुर्बानगाह बनाई और इस्राएल के 12 कबीलों के लिए 12 सतून लगाए। यीशु यहाँ से लेता है 12 रसूलों का कॉन्सेप्ट
کبھی تو آپ کو مسلمان یا کوئی اور یا جنہوں نے پتہ سوال کرے کہ بھائی یسوع نے 12 کیوں چنے سے 14 کیوں نہیں چنے یہ 6 کیوں نہیں چنے تو 12 کیوں چنے تو آپ میں سے ہر کوئی بتائے کہ خداوند یسوع مسیح نے 12 رسول اس لیے چنے تھے کہ بنی اسرائیل کے کتنے قبائل تھے اور یہ بات مرقوم ہے خروج کی کتاب 24 باب 4 ہے اور یسوع مسیح خود اس بات کے آگے نشاندہی بھی کر دیتے ہیں کہاں پر متی کی انجیل 19 باب 38 آیت 28 آیت کیا کہتے ہیں اپنے رسولوں سے جن کو چنا ہے 12 میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نئے زمانے میں جب ابن انسان اپنے جلال میں تخت نشین ہوگا تو تم جنہوں نے اس کی پیروی کی ہے 12 تختوں پر بیٹھ کر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا حساب کرو گے یسوع خود کہتے ہیں 12 اس لیے آج کی تک انجیل میں 12 کا لفظ ہے تو میں آپ کو سمجھاؤں 12 آیا کہاں سے ایک جو عدد ہے یہ جو ڈیجٹ ہے 12 یہ کہاں سے آ گیا اور آج کی انجیل میں کیوں اس کا ذکر ہے وہ سمجھا اس کے لیے خروج 24:4 اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں خروج کی کتاب جو آج ہم نے پڑھی اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں متی کی انجیل 19 باب 28 تو وہ کہتا ہے کہ میں نے 12 اس لیے چنا کہ تم 12 رسول تختوں پر بیٹھ کر بنی اسرائیل کے 12 قبائل کی حساب کرو اس لیے خدا جو ہے اس کو کہتے ہیں اور آج خروج میں پہلی تلاوت خدا کہتا ہے کہ میں نے تمہیں چنا ہے اور آج کی انجیل میں یسوع مسیح کہتا ہے کہ تم صرف اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس صرف اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس کیونکہ بیسکلی چاہے ہمیں اچھا لگے یا برا لگے بیسکلی تو جو نجات کا منصوبہ خداوند یسوع مسیح کے دور میں جب آئے نجات کا جو منصوبہ تھا وہ بنی اسرائیل کے لیے تھا کہ بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو واپس لایا جائے ان کو نجات کی طرف لایا جائے اور جو پہلی تلاوت میں خدا فرماتا ہے کہ کاہنوں کی مملکت اور مقدس قوم یہ اس کے لیے یسوع کہتا ہے اس لیے تم سامریوں کے پاس غیر یہودیوں کے پاس نہ جاؤ صرف اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جاؤ اس لیے آج کی اطلاع اور کئی نوجوان یہ سوال کرتے ہیں سوشل میڈیا پر میں خود سوشل میڈیا پر کام کرتا ہوں تو لیکن میں بائبل مقدس کے لیے کام کرتا ہوں خدا کے ایمان کے لیے کوئی ادھر ادھر فضول جو آپ نہ کہہ رہے تھے وہ میں اس کے خلاف ہوں باقی سوشل میڈیا کے ہتھیار ہے اس کلام کو پھیلانے کے لیے بڑا زبردست مفید جو ہے وہ جدید طریقہ ہے کہ ہم کلام کو پھیلائیں تو نوجوان سوال کرتے ہیں آج کل کے کہ یہ کیوں لکھا ہے اور خداوند تو صرف بنی اسرائیل کو بچانے ہیں کہ ہم کیوں یسوع مسیح کو مانتے ہیں تو اس کا جواب دے دیتے ہیں یہ بات سچ ہے کہ عہد قدیم یعنی پرانے عہد نامے میں بنی اسرائیل کو چنا گیا آج بھی آپ نے تلاوت میں سن لیا خروج کی کتاب 19 باب اس نے کہا اگرچہ سب کو میں نے پیدا کیا لیکن سب میں سے میں نے تمہیں چن لیا یسوع مسیح بھی آئے تو انہوں نے بھی کہا کہ اسرائیل کی کوئی ہوئی ہمارے پاس لیکن جب بنی اسرائیل نے یسوع مسیح کا انکار کیا اور آپ کو تسلیم نہ کیا اور یہ فقی اور فریسی اور صدوقی آپ کے خلاف ہو گئے اور آپ کو مصلوب کروانے میں پیش ہو گئے تب خداوند نے اپنا جو مشن ہے وہ تمام اقوام کے لیے باشمول جو آج ہم پاکستان میں مسیح ہیں تمام اقوام کے لیے کھول دیا
اور فرمایا متی کی انجیل اور اس کے 28 باب میں کہ جاؤ سب قوموں کو انجیل سناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ۔ آخر میں یہ مشن، نجات کا مشن عالمگیر مشن بن گیا، تمام اقوام کے لیے بن گیا، تمام انسانوں کے لیے بن گیا۔ اور آپ اپنے منہ مبارک سے حکم دیتے ہیں متی کی انجیل 28 باب میں کہ جاؤ اور صرف بنی اسرائیل کی کوئی بھیڑوں کے لیے نہیں، سب قوموں کو جا کر انجیل سناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو۔ سب آئے، سب۔ اور یہی بات بعد میں پالوس رسول کہتا ہے، میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں جو آپ پوچھ رہے ہیں۔ یہی بات پالوس رسول جو ہے وہ لکھتا ہے۔ پالوس رسول جب ہم پڑھتے ہیں رومیو کے نام تھا 3 باب، سنیں اس کی 22 آیت سے 24 آیت تک، یعنی خدا کی ایسی صداقت جو یسوع مسیح پر ایمان رکھنے سے ان سب کو حاصل ہے۔ جو ایمان رکھتا ہے چاہے وہ یہودی ہے، غیر یہودی ہے، یونانی ہے، جو مرضی ہے، سب کو حاصل ہوتی ہے جو ایمان لاتے ہیں، کیونکہ کچھ فرق نہیں ہے، کچھ فرق نہیں ہے۔ ہم اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، کیا یہودی کا غیر یہودی، سب نے گناہ کیا، سب خدا کے جلال سے محروم ہیں، بس اس کے فضل سے، اس نجات کے سبب سے جو یسوع مسیح میں ہے مفت صادق ٹھہرائے جاتے ہیں۔ کہتا ہے کیا بنی اسرائیل، کیا غیر بنی اسرائیل، کیا کوئی بھی قوم، سب نے گناہ کیا اور سارے ہی خدا کے فضل سے محروم تھے، لیکن ان سب گناہ گاروں میں سے جو خدا کے فضل سے محروم تھے، جو ایمان لائے، کیا یہودی، کیا یونانی، کیا کوئی قوم، جو ایمان لائے، اس نے اپنے خون کے وسیلے سے ان کو نجات دے کر خدا کے صادق ٹھہرایا، یونیورسل۔ اب یہ بات it's not a narrow mission, now it has become a universal mission of salvation۔ یہ بڑی زبردست بات ہے، وہ ہم نے سیکھنی ہے۔ یہ جو ہم سوشل میڈیا پر ایک دوسری جگہ پر ہم جو ہے وہ بات کرتے ہیں، اب جو خدا باپ نے کیا وہی خدا بیٹے نے کیا، لیکن خدا بیٹے نے اس مشن کو ایک قوم تک، ایک قبیلے تک محدود نہیں رکھا، ایک زبان تک، بلکہ اس کو یونیورسل کر دیا، عالمگیر مشن بنایا۔ اور پھر وہی مشن آج کی انجیل کے مطابق اپنے شاگردوں کو، 12 رسولوں کو دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں، آج کی انجیل میں ہم نے سنا ہے کہ اس نے 12 کو بلایا اور انہیں اختیار بخشا کہ وہ ہر بیماری اور ہر کمزوری کو جو ہے وہ دور کریں، اور انہیں حکم دیا کہ جاؤ اور انجیل کی منادی کرو۔ یہ مشن کہاں سے ہے؟ یہ وہی مشن ہے جو یسوع نے خود کیا، اپنا ہی مشن اپنے ہی رسولوں کو دے دیا۔ کیا پڑھتے ہیں ہم؟ کہ ہم متی کی انجیل 4 باب 17 آیت میں یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ جب اپنی منادی کا آغاز کرتے تو کہتے ہیں کہ توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہ نزدیک ہے۔ اور یسوع مسیح سے پہلے یوحنا شباخی نے کیا کہا تھا؟ متی کی انجیل 3 باب 2 باب اس نے بھی یہی کہا تھا، توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہ نزدیک ہے۔ اور آج اپنے رسولوں سے کیا کہتا ہے؟ جاؤ اور منادی کرو اور کہو کہ توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہ نزدیک۔ جو یوحنا شباخی مسیح یسوع کا پیرو جو پیش کرنا ہوگا، یسوع مسیح وہی مشن اب رسولوں کا لڑی چل رہی ہے، ایسے لڑ چل وہی مشن اب رسولوں کو دے دیا کہ جاؤ جا کر لوگوں کو کہ توبہ کرو، انجیل پر ایمان لاؤ کیونکہ وقت خدا کی بادشاہ نزدیک ہے۔ اور کیا کہا کہ کیا کرو؟ وہی کرو جو میں نے کیا۔ کیا کیا؟ متی کی انجیل 8 باب 9 باب دونوں میں آپ پڑھ لیں۔ یسوع مسیح نے مردے زندہ کرتا ہے، یسوع مسیح شفا دیتا ہے، یسوع مسیح کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے۔ اور پھر
متی کی انجیل 11 باب میں یوحنا استباری کو یسوع مسیح کیا پیغام دیتا ہے؟ سنو ذرا۔ جب یوحنا شک میں آ جاتا اور اپنے شاگرد بھیجتا ہے کہ کیا آنے والا مسیح تو ہی ہے، تو یسوع کیا کہتا ہے؟ سنو، یسوع نے جوانوں سے کہا جو کچھ تم سنتے اور دیکھتے ہو یوحنا سے بیان کرو کہ اندھے دیکھتے، لنگڑے چلتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں، بہرے سنتے ہیں، مردے زندہ کیے جاتے ہیں، اور مسکینوں کو خوشخبری دی جاتی ہے، اور مبارک ہے وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔ یوحنا کو لینا کو کہ میں ہوں یا نہیں، یوحنا کو جا کر یہ بتا دو جو تم دیکھ رہے ہو سن رہے ہو، دیکھ کیا رہے ہو اور سن کیا رہے ہو؟ کہ اندھے ٹھیک ہو رہے ہیں، گونگے گا رہے ہیں، گیت بہرے سن رہے ہیں، مردے زندہ ہو رہے ہیں۔ یہ اس نے کیا، اور آج کی انجیل میں وہ کیا کہتا ہے اپنے شاگردوں کو کہ جاؤ جا کر جو ہے وہ ہر بیماری اور ہر کمزوری سے پاک صاف کرو، بدبوئیں نکالو، بیماروں کو شفا دو اور اندھوں کو آنکھیں۔ Exact 100% whatever Jesus did, he asked his disciples, his apostles to do the same. Healing, restoration, salvation. یہ بات یسوع یہ مشن ہے جو خداوند اپنے رسولوں کو آج جو ہے وہ دیتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں، اور یہ انتہائی خطرناک اور پیچیدہ قسم کا مشن ہے۔ یہ آسان نہیں ہے کہ جا کے انجیل کی منادی کر لینا۔ اس وقت بھی ایک موت ہے جو آج پاکستان میں ہے، اس وقت بھی لوگ جو بھی انجیل کی بات کرتے اس کو پکڑ لیتے تھے اور مار دیتے تھے۔ So this salvific, this restoration, this life-giving mission was not at all easy. It was urgent, enormous and daunting mission. ایک آسان نہیں لیکن انہوں نے کیا کیونکہ مالک ان کے نجات دہندہ یسوع استاد نے کہا تھا، اس نے کیا، اس نے آگے دیا، انہوں نے بھی وہی کیا جو استاد نے کیا، اور اب ہم نے بھی وہی کرنا ہے جو استاد نے کیا اور حکم کیا۔ کیوں؟ میں نے کہا تھا 2 لفظ جو ہے اپنے ذہن میں یاد رکھو کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ تم کاہنوں کی مملکت اور مقدس جو ہے وہ قوم ہو، اور یہاں پر پترس کیا کہتا ہے؟ ہم جو نیا بنی اسرائیل، ہم جو اب چنیدہ قوم ہے، یسوع کہتا ہے تم نے نہیں، میں نے تمہیں چن لیا ہے اور بھیجا ہے تاکہ تم پھل دو اور تمہارا پھل قائم رہے۔ سنو، ان کو کہتے ہیں نیا پرانے نامے میں کہ تم کاہنوں کی مملکت اور مقدس قوم ہو۔ پترس ہمیں کیا کہتے ہیں؟ ہم مسیحوں کو۔ پترس کا پہلا خط 2 باب 9 آئے، تم چنی ہوئی نسل، شاہی کہانت، مقدس قوم اور میراث کی امت ہو۔ وہ الفاظ جو بنی اسرائیل کے لیے استعمال ہو، اب ہم مسیحوں کے لیے استعمال ہو۔ یہ وہ کہتے ہیں وہ بہت ہے، اب تم ہو، تاکہ کیوں تم ہو، اس نے کہا تھا کیوں میں نے تمہیں چن لیا اور مقدس قوم اور کائنوں کی مملکت بنا تاکہ تم میرے حکموں کو، میرے عہد کو مانو۔ اور یہاں پر کیا کہتا ہے کہ تم مقدس قوم، شاہی کہانت اور پاک امت اس لیے ہو تاکہ تاکہ اس کی خوبیوں کو بیان کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنے عجیب نور میں بلایا ہے۔ اس کو کہتا ہے میں نے تمہیں غلامی سے نکالا ہے اور کائنوں کی مملکت اور مقدس قوم بنایا تاکہ تم میرے عہد کو، میرے حکموں کو مانے۔ یہاں پترس کہتا ہے یسوع مسیح نے تم کو گناہ کی غلامی سے نکالا ہے تاکہ تم وہ خوبیاں بیان کرو جو اس میں ہیں، تمہارا مزاج وہی ہو جو یسوع کا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے ہم شاہی کہانت پڑھتے ہیں۔ لیکن کیسا اس میں آپ کو جوڑ کے میں نے بتایا یہ کڑی ہے کہ جو ادھر کہا وہ یہاں کہا، جو وہاں ہے وہ یہاں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو اس بات کو جو ہے وہ ہم ذہن میں رکھیں کہ we are the chosen people, we are the people who are called۔ ہمیں بلایا گیا ہے، ہم بلائے ہوئے ہیں تاکہ ہم اس کی خوبیاں بیان کریں جس نے
جیسے باپ نے اسرائیلیوں کو مصریوں کے غلامی سے نکالا تھا. سو اس ملک میں رہتے ہوئے ہم نے اپنے اعمال اور اپنے الفاظ دونوں سے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ ہم فرق ہیں، ہم دوسرے انسانوں سے فرق ہیں، کیونکہ ہم بلائے ہوئے ہیں، ہم چنیدہ ہیں، ہم شاہی کہانت، پاک امت اور برگزیدہ قوم ہیں. We must be proud of it. کیا کوئی کہنا اپنا اسکول میں، کالج میں، کام والی جگہ کیا آپ مسیحی ہیں یا کرسچن ہیں، جو بھی ہو لفظ کہنا ہاں خدا کے فضل سے میں ہوں مسیحی اور مجھے فخر ہے. فخریت اور میں میرے کو پوچھنا ہے میں بھی کرتا ہے پھر وہ کر دو یار کر دو. جب تک خدا نے بلایا تو خدا نے چنے اور خدا نے جب بلس کیا تو بننے کو کیوں ڈالتا ہے؟ کیا اگر پوچھے جب پوچھے تو کہو کہ ہاں میں ہوں اور خدا کے فضل سے ہوں اور میں فخریت اور میں ہوں کہ مسیح کے لیے جو مسیحوں کے لیے الفاظ استعمال ہوئے نا وہ کسی قوم کے لیے استعمال نہیں ہوئے. کسی قوم کو یہ کہا گیا کہ تم شاہی کہانت، پاک امت اور برگزیدہ قوم، صرف ہمیں کہا گیا. دیٹس وائی یہ جو نوجوان ہیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ جو سوشل میڈیا پر ہے یا جس پلیٹ فارم پر بھی ہے آپ اپنے مسیحی ایمان کا بھرپور اظہار کریں، اعمال سے اور الفاظ سے، اور فخریت ہو. شکر خدا کے فضل کہ میں مسیحی ہوں، مجھے خدا نے بلایا، چنا، بپتسمہ استقام کے ذریعے مہر لگائی اور میں اس قوم سے ہوں جو شاہی کہانت، پاک امت اور برگزیدہ قوم ہے. مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے کھڑے ہو جائے.